بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 12 دسمبر اور جمعۃ المبارک کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. خبریں بہت ہیں، وقت کم ہے، لیکن پہلی خبر بہت امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا میں گونج رہی ہے، اس کی دھوم ہے. عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں وہاں پہ بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. پاکستان کی داخلی سیاست کے اعتبار سے بھی یہ خبر بہت اہم ہے. پہلے ذرا اسی خبر کا جائزہ لے لیتے ہیں. سابق سربراہ ISI کے جنرل فیض حمید، ان کو کل سزا سنا دی گئی ہے. فوجی عدالت میں سنائی ہے، کورٹ مارشل کیا گیا ہے. GHQ میں یہ کورٹ مارشل ہوتا ہے، اور کورٹ مارشل اتنا سیکرٹ ہوتا ہے کہ کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دی جاتی جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے اور بندہ جیل نہ پہنچ جائے. لیکن یہ جو واحد یہ کورٹ مارشل تھا کہ فوجی عدالت GHQ اور کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، صرف ان کے ایک وکیل جو ہیں وہ ان کو اجازت ہوتی ہے. اور میاں علی اشفاق جو کہ جنرل فیض حمید صاحب کے وکیل تھے، آج تک انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. اور سزا جب ہو گئی، مقدمہ جب کنکلوڈ ہو گیا، جب ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا، اس کے بعد میاں علی اشفاق پہلی دفعہ انہوں نے BBC کے ساتھ گفتگو کی. اس سے پہلے انہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی. یہ اتنا سیکرٹ ہوتا ہے مقدمہ. لیکن جنرل فیض حمید کو پہلے دن سے، یعنی کہ پہلے تو گرفتاری سے پہلے اور پھر گرفتاری کے دوران اور پھر وقتاً فوقتاً ایسی خبریں جو ہیں وہ سرکاری اور غیر سرکاری ترجمان، خاص طور پہ غیر سرکاری ترجمان جو ہیں ان کے ذریعے میڈیا ٹرائل چلتا رہا، اور ایسے لگا کہ یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، اور ہر لمحے وہ خبر دی جاتی رہی. کسی نے کہا جی 25 سال سزا سنائی جا رہی ہے، کسی نے کہا سزائے موت ہو جائے گی، کسی نے کہا اتنی ہو جائے گی، اور ہر کسی کو بتایا جاتا رہا اور ڈرایا جاتا رہا، دھمکایا جاتا رہا. اور اس کو عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی بہت کوشش کی گئی، 9 مئی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی. لیکن ان کی گرفتاری ہوئی تھی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر. ریڈ کیا تھا ان کے دور میں، انہوں نے خود نہیں کیا تھا، ان کے دور میں ایک ریڈ ہوا تھا، اور اس کی روشنی میں یہ گرفتاری ہوئی. اب وہ تو کہیں بہت پیچھے رہ گیا. لیکن پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ سزا ISPR کا پریس ریلیز کیا کہتا ہے. اور چونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اکتوبر میں جب عمران خان صاحب نے کال دی جیل سے، علی امین گنڈا پور لے کے آئے لانگ مارچ D چوک میں، اور جس کے بعد وہ اچانک غائب ہو گئے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. جب وہ آئے تو کہا گیا کہ یہ اکتوبر، پچھلے سال اکتوبر کی بات کر رہا ہوں میں، اس سال اکتوبر کی نہیں، پورے 14 مہینے پہلے کی بات. تو کہا گیا کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے نا، یہ اصل میں اکتوبر 2024 پچھلے سال یہ فیصلہ آنے والا ہے جنرل فیض حمید کا. اس لیے یہ عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ ان کے توجہ ہٹایا جائے اور پریشر ڈالا جائے. اکتوبر گزر گیا، پھر نومبر میں انہوں نے کال دے دی، جس میں 26 نومبر قتل عام ہوا. پھر یہ کہا گیا کہ یہ دراصل اس لیے ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے اقبال جرم کر لیا 9 مئی کا، اس لیے عمران خان صاحب نے یہ کال دی ہے. اب وہ جیل میں بیٹھا ہے بندہ، اور عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ فوج کی نگرانی میں ہیں اور کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو ان کو پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ جنرل فیض حمید کو سزا ہونے والی ہے، لہٰذا یہ کر دیا گیا جناب. یہ اس لیے اسلام آباد میں آئے ہیں سارے کے سارے. تو یہ کہا گیا. اچھا، وہ نومبر بھی گزر گیا، دسمبر، جنوری، فروری بھی گزر گیا، سب کچھ پورا سال گزر گیا. پھر دوبارہ جب یہ نوٹیفیکیشن کا تنازع آیا، نوٹیفیکیشن سے پہلے 27ویں غیر آئینی ترمیم سے پہلے پھر یہ پریشر ڈالا گیا. اس دوران مری میں ملاقات ہوتی ہے شریف فیملی کے ساتھ جناب فیلڈ مارشل کی. اس میں پھر اس وقت یہ خبر باہر نکلی کہ میاں صاحب بہت سخت ناراض ہیں، کہ میاں صاحب نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں کیے، تو وہ پہلے پورے کریں ہماری ڈیمانڈز، کیونکہ ہم نے آپ کو بنایا تھا. اور اس خبر کی کبھی تردید نہیں ہوئی. اور اس سے پہلے مارچ 2023 میں مریم صاحبہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جناب فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور ہر صورت میں ہونا چاہیے. یعنی وہ حکم ادھر سے آیا مارچ 2023 میں، اور ان کو 24 میں
کہیں جا کے گرفتار کیا گیا. 1 سال سوا سال بعد پریشر بڑھتا گیا اور بالآخر ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور گرفتار بھی ایک انتہائی نامعقول کیس میں کیا گیا جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر یہ پریشر بڑھتا گیا. پھر 26 نومبر کو میاں صاحب کہتے ہیں کہ جناب سزا ملنی چاہیے, نوٹیفیکیشن رک گیا. اور پھر کہا گیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا نوٹیفیکیشن کے بعد اب جناب جنرل فیض حمید صاحب کو سزا سنا دی جائے گی, ہمیں بتایا گیا ہے کہ دسمبر میں فیصلہ آ جائے گا. یہ انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا. اچھا یہ تو ہو گیا جی معاملہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ میرٹ ویرٹ کا نہیں تھا, کیونکہ میں آگے آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی کہ ISPR یعنی کہ احمد شریف چودھری صاحب کہ انہوں نے بتایا, ان کی طرف سے آیا کہ جی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی. ISPR کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا, اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا. فیلڈ کورٹ مارشل کا مطلب ہے فوجی عدالت. تو ISPR کے مطابق ملزم کے خلاف 4 الزامات پہ کارروائی کی گئی. الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا. پہلے ذرا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا لے لیتے ہیں, یہ پہلا الزام تھا. تو جناب یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا, پھر 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری کیا گیا. اس سے پہلے جو ایک پورے ملک میں ایک فسطائیت کی گئی مسلط, یہ سارے کے سارے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا پہلا الزام ہے. تو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تو جناب فیلڈ مارشل بھی ہیں. موجودہ DG ISPR احمد شریف چودھری صاحب کی کوئی بھی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہوتی پالیٹکس پہ ہے. اور ظاہر ہے یہ جو احمد شریف ہیں DG ISPR وہ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتے, جو اوپر سے حکم آتا ہے وہ بتا دیتے ہیں. اور ان کی ساری پریس کانفرنسیں جو ہیں جتنی بھی سوائے جو پاک بھارت لڑائی ہوئی اس دوران 2-3 بریفنگ جو ہیں وہ غیر سیاسی تھیں, باقی ساری تھرو آؤٹ آخری بھی وہی تھی. اس کے بعد ہمارے لے لیں ہمارے ملٹری انٹیلیجنس کو لے لیں, ہمارے ISI کے سربراہ ندیم انجم صاحب کو لے لیں, وہ بھی مسلسل فل پالیٹکس اور جب وہ وردی میں تھے تب بھی, اور جو وردی کے بغیر تھے تب بھی, اور ان کے ساتھ DGC وہ بھی. اور یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں, کیونکہ ان کو جو اوپر سے حکم آتا ہے وہ کر دیتے ہیں. پورا کا پورا اس وقت تمام انٹیلیجنس ادارے وہ سب کے سب ان کا کام ہی یہ ہے کہ آپ نے پالیٹکس میں وہ سارے کو ساروں دھکیلا ہوا ہے اور وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. اور اس کا اینیمی نمبر 1 کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی دیگر سیاسی جماعتیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری, اس کے ساتھ ساتھ میڈیا, ان سب کا یہ ہے معاملہ. یہ سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا, یہ انہوں نے کہا. تو اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے تمام وزراء جو نون لیگ کے خاص کچن کیبنٹ ہے وہ بتا چکے ہیں, تمام کے تمام بتا چکے ہیں کہ جناب رجیم چینج آپریشن, تحریک عدم اعتماد, یہ سارے کا سارا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کر کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب بتا چکے ہیں, سردار اختر منگل صاحب بتا چکے ہیں, MQM بتا چکی ہے, اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی بتا چکی ہے. تمام بتا چکے ہیں جو اس وقت حکمرانی میں شامل ہیں, سب کے سب جو ہیں وہ موجود ہیں. پھر یہ تو ہے تحریک عدم اعتماد. تحریک عدم اعتماد سے لے کے اب تک الیکشن چوری, یہ سارے کا سارا تمام الزامات, اور پیپلز پارٹی سمیت, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے جعلی فارم 47 تقسیم کیا گیا, بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس فارم 47 جعلی فارم 47 نہیں ہے. اور وہ کل انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ٹانٹ کیا ہے, مسلم لیگ نواز کو, کہ آئیں ایسا نظام بنائیں کہ کسی کو جعلی فارم 47 کی ضرورت نہ پڑے اور ایسا انتخابی اصلاحات کریں. تو وہ ابھی بھی ٹانٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ نون کو کہ جناب فارم 47 ہمارے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ سارے کا سارا تھرو آؤٹ پھر جس طریقے سے 26ویں غیرآئینی ترمیم کروائی گئی, 27ویں غیرآئینی ترمیم کروائی گئی, لوگوں کو ارکان پارلیمان کو اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا, تشدد کیا گیا, سب کچھ کیا گیا. پھر جو جتنے جھوٹے سیاسی مقدمات قائم کیے گئے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن عروج پہ ہے, سیاسی کارکن جیل میں ہیں, سیاسی رہنما جیل میں ہیں, سب کو رکھا گیا. یہ پالیٹکس ہی تو ہے.
تو لہٰذا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، اگلا ہے جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال. تو یہ تو ریٹائرڈ آدمی ہے، آگے جا کے بتاتا ہوں کہ اس پہ رد عمل کیا آ رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا. اب اس 3 سالوں میں، ان 3 سالوں میں پچھلے جو امپورٹڈ سرکار آئی تو 25 مئی، اس کے بعد آ جائیں ان 3 سالوں میں 26 نومبر اسلام آباد کا قتل عام ہو چکا، مرید کا قتل عام ہو چکا، اور 9 مئی ہو چکا، اور آزاد کشمیر ہو چکا، آزاد کشمیر قتل عام، وہاں پہ بھی 6-7 لاشیں گری. تو یہ سب کچھ ہو چکا، اور اس سے زیادہ جانی نقصان کیا پہنچ سکتا ہے کسی کو جتنا نقصان پچھلے 3 سالوں میں. تو یہ سارے کے سارے الزامات تو موجودہ سالوں پہ آتے ہیں. تو کیا یہی وجہ تھی کہ یہی ان کا قصور ہے کہ اس وجہ سے ان کو کیا گیا؟ تو آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ یہ تو مریم صاحبہ نے ایک حکم دیا تھا مارچ 2023 میں، اور یہ اس لیے حکم دیا تھا کہ لندن میں 2022 ستمبر اکتوبر نومبر ان 3 مہینوں میں ساری ڈیل جو ہے وہ لندن میں ہوئی تھی، اور میاں صاحب لندن میں تھے، بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب، اور باری باری سب آ رہے تھے اور ان سے مذاکرات ہو رہے تھے، معاملات طے ہو رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں طے ہو رہی تھیں. تو یہ ہو گیا جی. اب ISPR نے کہا جی طویل اور محنت طلب کارروائی کے بعد ملزم تمام اختیارات میں قصوروار قرار پایا. بہت اچھی بات ہے. عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوا، اور تمام قانونی تقاضے وہ کہتے ہیں پورے کیے گئے، اور وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے میں تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے، اور ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں. اب یہ کر کے جی انہوں نے ISPR نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی. اب ذرا تھوڑا سا ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کہ میاں علی اشفاق پہلی دفعہ اچھا یہ ساری سزائیں جو سنائی گئی ہیں یہ ساری میڈیا کو ریلیز ہو چکی تھی. کب سے؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ انٹرنل بھی ایک گروپ تھا، اس میں بھی جو خاص گروپ ہے وہاں پہ بھی یہ چیزیں انہوں نے شیئر کر لی تھی کہ جناب بس ذرا ماحول بنائیں، معاملات تیار ہیں. اب آتے ہیں ذرا اگلی بات. کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلے میاں علی اشفاق صاحب کی ہم بات سنیں گے. وہ کہتے ہیں ٹرائل میں ہمیں کتنی آزادی ملی اور اس پر ابھی بات نہیں کر سکتا. جرحا میں پوچھے گئے 8,000 سوالوں میں سے استغاثہ یعنی کہ جو آپ کے مدعی تھے یعنی کہ فوج یعنی کہ جنرل صاحب یعنی کہ حکومت، استغاثہ اور ملزم کے خلاف پیش کیے گئے 8,000 سوالوں میں سے استغاثہ اور ملزم کے خلاف پیش کیے گئے گواہ 8 سوالوں کے جواب بھی نہیں دے پائے. 8,000 سوالوں میں سے 8 سوالوں کے جواب بھی نہیں دے پائے. یہ کیس ہم 1000% جی چکے تھے، لیکن عدالت کا فیصلہ ہے، اس لیے یہ ہم تسلیم کر رہے ہیں اور اب ہم آگے جائیں گے. یہ میاں علی اشفاق کی پہلی گفتگو ہے جب سے یہ کیس شروع ہوا. تو یہ ہو گیا جناب جنرل فیض صاحب کے بارے میں ان کے اپنے وکیل کا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. اس کے بعد آتے ہیں کہ رد عمل پہ آتے ہیں. ذرا رد عمل جناب عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں فیض حمید کے خلاف تاریخی فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید نے بطور مشیر PTI سازشیں کی. اب یہ تو فیض حمید تو ریٹائر ہو چکے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد کہا گیا سازشیں کی، اور PTI کے مشیر PTI کی کے طور پہ وہ انہوں نے. تو ابھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد تھی، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سرونگ کر رہے ہیں سارا کچھ، اور حاضر سروس لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. کبھی آپ سے پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے اور کبھی مسلم لیگ نواز بلیک میل کرتی ہے. آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ایگریمنٹ ہے،
اس کو خوش کرتے ہیں، پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی اور ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں جی کہ فیض حمید صاحب کے لیے خاص طور پہ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے جو قانون ہے وہ ہے کہ 2 سال تک آپ خاموش رہیں گے، جج اور جرنیل، کہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد وہ پالیٹکس میں آ سکتے ہیں۔ تو آفٹر ریٹائرمنٹ کہتے ہیں یہ سیاست میں حصہ لیا تو مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم، وہ تو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، تو پھر آپ ان کو بھی ٹانگ دیں، کیونکہ وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پالیٹکس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے سابق سربراہ ISI جو تھے اشرف قاضی صاحب، جنرل اشرف قاضی، وہ وزیر رہ چکے ہیں، ان کو بھی ٹانگ دیں آپ۔ جنرل مشرف صاحب بنفس نفیس رہ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا بھی فیصلہ درست تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سیاست میں کیوں آئے اور یا کیا کیا، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ اگر یہ میرٹ پہ آیا ہوتا، میرٹ پہ سزا سناتے، تو پھر تو اس فیلڈ کو کھول دیں، اس ساروں کو جو ملوث ہیں سب کو لے آئیں اور یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ چلو آپ نے مانا تو صحیح کہ آپ کے ادارے کا سربراہ کوئی نبی پیغمبر نہیں ہوتا اور وہ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کر سکتا ہے، یہ شفقت امان ہے، انہوں نے کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری بآواز بلند کہہ رہی ہے کہ جناب بالکل یہ بہت اچھی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ فیض حمید ایک ادارے کے ملازم ہیں، سزا ادارے کا اندرونی معاملہ ہے، جب سیاسی معاملہ پر بات ہوئی تو پھر ہم جواب دیں گے۔ اسی کے شفیع جان نے بھی کہا کہ آپ نے اپنے طور پہ یہ کام شروع کیا ہے، آپ نے شروع کیا ہے، کس کے کہنے پہ شروع کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے، تو لہذا آپ کا اندر کم لڑائیاں ہیں، اس لیے ہمیں اس سے ذرا دوری رکھیں تو اچھی بات ہے۔ یہ اور اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کروانے کا پہلا معاوضہ ادا ہو گیا ہے، لیکن باقی ڈیمانڈ خاص کر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل اور وہ رہتا ہے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ جناب آپ جلدی جلدی کریں اور باقیوں کو بھی سزا سنائیں، باقی بھی مجرم ہیں، قومی مجرم ہیں۔ یہ سچویشن ہے جی اس وقت۔ اب ذرا آتے ہیں کہ میں نے بتا دیا کہ یہ سارے کا سارا جی جو بھی ہوا ہم سب کے سامنے ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کی تکمیل کی جا رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، چونکہ DG ISI تھے جنرل عاصم منیر صاحب اور یہ سارا کچھ اس وقت ہوا تو یہ صرف آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کے کیپٹن تھے، باس تھے، بگ باس، اور ان کے نیچے جنرل عاصم منیر صاحب تھے اور جنرل فیض تھے، اور ان دونوں کا ایک DG IMI تھے اور DG ISI تھے۔ جو کچھ اس وقت ہوا، اگر یہ کہتے ہیں جیسا ہے، اگر وہ کچھ ہوا تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جنرل کو چھوڑ دیں اور دوسرے جنرل کو پکڑ لیں، ایک انٹیلیجنس ادارے کے چیف کو پکڑ لیں، دوسرے کو چھوڑ دیں۔ یہ تو مل کے کھیلتے ہیں اور یہ تو سب کچھ کوآرڈینیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا معاملہ سمپل تھا ہے جی کہ ہیں قواقب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، لڑائی کہیں اور ہو رہی ہے، اور وہی مسئلہ ہے کہ پہلا جنرل صاحب کا خود اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اور وہ ہے کہ مجھے ISI کے عہدے سے کیوں ہٹوایا گیا DG کے طور پہ، اور اس میں جنرل فیض کو دوبارہ کیوں لگایا گیا، یہ ہے مسئلہ۔ عمران خان کو کہا گیا کہ آپ سٹینڈ لیں اور انہوں نے کیوں نہیں لیا، انہیں مجھے روکنا چاہیے تھا، جنرل باجوہ کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے تھا، اور جب عمران خان جنرل باجوہ کے سامنے ڈٹ گئے تو اس وقت یہ سارے دوڑ گئے تھے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ شکوہ ہے۔ پھر یہ عمران خان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، پھر انہوں نے جو عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ رابطہ کیا کہ مجھ سے ملیں یا میں ان سے ملوں، میری بات سنیں۔ زلفی بخاری صاحب کے ذریعے میسج آیا، زلفی بخاری صاحب نے کنوے کیا، بشرا بی بی نے انکار کر دیا کہ میرا ریاستی سیاستی حکومتی امور میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں اس سے لا تعلق ہوں۔
جو بات کرنی ہے پرائم منسٹر سے کریں، لہٰذا یہ تیسرے ملزم آ گئے۔ تو یہ مسئلہ چل رہا ہے اور یہ سچویشن چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسی اصول کے تحت مزید کتنے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، کتنے جرنیلوں کو پکڑا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ سارے الزامات، وہ سارے کام جو جنرل فیض حمید پہ لگائے گئے، وہ سارے کے سارے موجودہ سارے کر رہے ہیں اور ان سے کروائے جا رہے ہیں۔ اوپر سے بگ باس آرڈر دیتے ہیں، نیچے بگ بردرز اور میڈیم بردرز اور سمال بردرز جو ہیں وہ اس کو پورے ملک میں اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس میں سارے کے سارے معاملات ہی جو ہیں وہ غیر جمہوری ہیں، غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں، غیر اخلاقی ہیں اور انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ اب آتے ہیں ذرا، یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھ لی کہ اصل اس کے بعد کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر رہنما پہنچے ہوئے تھے۔ سیاسی رہنماؤں کی ملاقات کا دن تھا، لیکن کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں، اور یہ خبر تمام ٹی وی چینلز پہ چلی، لیکن اس کے بعد ان کی ہوئی کھچائی دھلائی، اور انہیں کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ بات کہنے والے۔ لہٰذا رانا ثناء اللہ صاحب کل آئے، کل انہوں نے پھر دوبارہ صفائی دی، انہوں نے کہا نہیں یہ میں نے بات نہیں کی تھی، یہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک تجویز دی تھی، تو میں نے پھر بس اس طرح بات کر کے تو میں نے کہا کہ میں تو اس میں نہیں ہوں، میں کیسے اس میں مداخلت کر سکتا ہوں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے آئیں بائیں شائیں کر کے رانا صاحب نکل دیے، کیونکہ یہ پہلے سے بات ہو چکی تھی کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی، رانا ثناء اللہ صاحب اس کے سربراہ ہوں گے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہوں گے، وہ اڈیالہ جیل جائے گی، اڈیالہ جیل جا کے ساری صورتحال کا جائزہ لے گی کہ عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں اور ان کو کیا مشکلات ہیں۔ لیکن رانا صاحب جو ہیں ان کی کھچائی ہوئی ہے اور وہ گئے ہیں دوڑ کہ نہیں جناب، چوہا لنڈورا ہی بھلا، مجھے باز رکھیں، یہ لڑائی میرے قد سے اوپر کی ہے، لہٰذا یہ بھی ہو رہا ہے۔ دوسری خبر ہے ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا، ان کا ٹرائل چل رہا تھا، افضل مجوکا صاحب کی عدالت تھی، اور زیادہ امکان یہی تھا ان کو سزا سنا دی جائے گی۔ وہ ہائی کورٹ انہوں نے رجوع کیا، ہائی کورٹ نے کوئی لفٹ نہیں کروائی ڈوگر صاحب نے۔ اس کے بعد وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے، کل وہ پہنچے تو ڈنمارک کے جو ایمبیسیڈر ہیں وہ پہنچ گئے، اور انہوں نے آبزرو کیا۔ جب ظاہر ہے ڈنمارک کے ایمبیسیڈر پہنچ گئے تو معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا، اور سپریم کورٹ نے ریلیف دیا اور کارروائی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف کارروائی روک دی اور سٹے کر دیا، اور سپریم ہائی کورٹ کو کہا کہ اس کا فیصلہ جلدی کریں۔ اور اس کے بعد پہلا جو بیان جاری کیا گیا ڈیمارش کا ڈنمارک کے سفیر کے لیے، وہ بہت سخت تھا۔ اس کے بعد پھر کھچائی ہو گئی کہ یہ حرکت کیا کی ہے، اور آپ ہوتے کون ہیں کہ ہمارے دوستوں کو ناراض کرنے والے۔ لہذا پھر دفتر خارجہ نے ذرا تھوڑا سا ہلکا کیا معاملہ، اور پھر ایک اور جاری کیا گیا، جو ان کو طلب کیا گیا تھا، اور طلب کر کے تو یہ کہا گیا تو، اور یہ وہ کہا گیا، منت سماجت کی گئی، تو یہ ہو رہا ہے۔ تو ایمان مزاری کو ریلیف مل گیا، لیکن باقی تمام جرنلسٹ ہمارے سہراب برکت صاحب ہیں اور رائے غلام علی ہیں، آغا سرور ہیں، وہ بیچارے جیلوں میں ہیں۔ تو دعا کریں ان کو کوئی بگ بردر مل جائے یا پھر کوئی ایمبیسیڈر مل جائے غیر ملکی، تاکہ ان کی چمڑی دیکھ کر اور ان کا دیکھ کے شکل و صورت تو ہماری عدلیہ اور ہمارا جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، ناجائز جائز عسکری غیر عسکری، وہ سارے کے سارے شاید ان کو احساس ہو جائے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔